حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. روزہ جو ہے عربی لفظ ہے اصل میں، یہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی. روزہ مطلب ہوتا ہے کیاری. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری قبر مبارک اور ممبر کے درمیان جو راستہ ہے وہ جنت کی کیاری جیسا ہے، تو اسے عربی میں کہتے ہیں روزہ. رمضان کے روزے کی بات نہیں ہے، حضور کی قبر مبارک کو روزہ کہہ دیا یہاں پر. ٹھیک ہے، تو کیا فرما رہے ہیں حاجیوں سے؟ جب وہ مکہ کے تمام ارکان سے، حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو چکے، پھر مدینہ جاتے ہیں نا زیارت کے لیے، تو اس کو کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ آپ کہے گا بھائی کیا بات کہہ دیا، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. حضور کی قبر کو کعبہ بتا دیا تم نے، کعبے کا بھی کعبہ. اعتراض ہو سکتا ہے نا اس چیز پہ، جو جواب دے رہا ہوں. حضور نے ایک بار فرمایا تھا خانہ کعبہ کو دیکھ کر، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، کتنی عمدہ ہے، تو کتنا مقدس ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا درجہ تجھ سے زیادہ ہے. اب یہ بتاؤ، جب ایک مسلمان کا درجہ کعبے سے زیادہ ہے تو حضور کی تو کیا ہی بات ہے، ان کی تو کیا ہی بات ہے. تو اس وجہ سے کہہ دیا حضور کی قبر مبارک کو کعبے کا کعبہ دیکھ کہہ دیا. ٹھیک ہے، یعنی جہاں رخ کرتا ہے نا انسان اس میں. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ہاں جی، خانہ کعبہ کی بارگاہ میں کیا پیا تھا حاجیوں نے؟ زمزم پیا تھا نا. اب حضور کی بارگاہ میں کیا چیز نوش کریں گے وہ بتا رہا ہوں. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے. آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. فرماتے ہیں قیامت کے دن حضور کو جو ہے حوض کوثر کی نہر عطا کی جائے گی، جس میں ان کے تمام امتی جو ہے پانی پئیں گے. اس پانی کے بارے میں بتاتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار. دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ میٹھا. تو جو کوئی بھی ایک بار اس پانی کو پی لے گا اس سے کبھی موت نہیں آئے گی اور کبھی بڑھاپا اس کے پاس نہیں پھٹکے گا، کبھی وہ بدصورت نہیں ہوگا، کبھی چہرے پہ جھریاں نہیں پڑیں گی. ایسا مبارک پانی ہے. تو اس کو کہا آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. زیر میزاب، وہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے نا چھت کے اوپر جب بارش کا پانی آتا ہے تو اس کے لیے ایک پائپ سا لگا ہوا ہے جس میں سے بارش کا پانی گرتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں زیر میزاب. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. واضح تھوڑی بہت چھینٹیں پڑ رہی تھی نا بارش کے پانی کی، اور یہاں موسلادھار بارش اللہ کی رحمت کی مدینہ میں. تو اس وجہ سے کہا ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. خانہ کعبہ میں کیا منظر دیکھا تھا حاجیوں کا؟ دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی. دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی. دھوم دیکھی
ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو۔ جو ان کے شوقین ہیں ان کا وہاں پہ جا کے ذرا حسرت میں تڑپنا دیکھو۔ اب دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کعبے کے پردے کو خوب آنکھوں سے لگا کر برکات حاصل کی، ٹھیک ہے۔ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ قصر کہتے ہیں محل کو، تو حضور کے محل کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ کتنا پیارا شعر ہے۔ عروس کہتے ہیں دلہن کو، اب اشارے میں بات ہوگی، دھیان سے سنیے۔ عروس کہتے ہیں دلہن کو، سنو بات۔ اور زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، ٹھیک ہے۔ زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، جو زینت، جو خانہ کعبہ کی جو خوبصورتی تھی نا، وہ لاکھ دلہنوں سے بھی بڑھ کے تھی۔ جتنی دلہن اچھی لگتی ہے نا، تو ہزار لاکھ دلہن بھی مل جائیں اس کے آگے کعبہ کی کیا وہ ہے۔ تو سنا، زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو۔ دولہا دلہن اصل میں اسے نہیں کہتے جس کی شادی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تو یہ کنسیپٹ ہے نا دولہا دلہن۔ دولہا اصل میں دولہے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے صدقے، تو جس کی نگاہیں ٹک جائے کسی ایک انسان پر، اسے دولہا کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ تو کسی انسان پر بھی ٹک سکتی ہے، جیسے جو انسان مشہور ہو یہ تو اسے دولہا کہا جا سکتا ہے۔ اس کو دولہا اس کو کہا جاتا ہے۔ دولہے کی ڈیفینیشن، دلہن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مطلب ایسا وہ بن سور کر آئے کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر ٹک جائے۔ تو بن سور کر اصل تو آدمی تبھی آتا ہے جب شادی ہوتی ہے اس کی، تو اسے دولہا کہہ دیتے ہیں وہاں پر۔ تو حضور کو فرمایا گیا یہاں کونین کا دولہا، کونین کہتے ہیں دونوں جہاں، تو دونوں جہاں میں جو سب سے زیادہ ہستی نمایاں نظر آتی ہے وہ تو حضور کی ذات مبارک ہے نا، اس وجہ سے کہا تھا جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو۔ ہاں سنو، اب سنگ اسود کی بات کر رہا ہوں، جو کالا سیاہ پتھر ہے جس کے بارے میں فرماتے کہ جنت سے نازل ہوا ہے نا، اور بوسا کہتے ہیں چومنے کو، ٹھیک ہے۔ دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، جب سنگ اسود کو چوما تھا تو اس سے کیا ہوا تھا؟ دل کی ظلمت دور ہو گئی تھی، دل کی جو سیاہی تھی وہ دور ہو گئی تھی نا۔ دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پر واضح، ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو،
بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاعت، جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، کافی لمبا آخری، ٹھیک ہے۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا۔ پوچھو کیا صدا آتی ہے کعبے سے؟ پوچھو کیا صدا؟ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کیا کہتا ہے کعبہ؟ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دل آرا دیکھو، اب مدینہ کو چلو صبح دل آرا دیکھو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔